بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 اگست 2020 بروز اتوار 11 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں کیونکہ آپ کو یہاں پر ملیں گی بر وقت اور سچی خبریں، سعودی عرب کے قانون، سعودی عرب کے جوازات، بین الاقوامی خبریں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس اور وہ تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار، اصلاح حال کے لیے مہلت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کو اصلاح حال کے لیے 180 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کے جرائم میں ملوث افراد کو مہلت کے دوران اصلاح حال کرنے پر مؤثر بماضی انکم ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے تجارتی پردہ پوشی کے جرائم کے انسداد کے نئے قانون کی منظوری دی ہے اور سرکاری گزٹ نے اس کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کے قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ وزارت تجارت اور وزارت داخلہ 60 روز کے اندر افرادی قوت اور سماجی بہبود، سرمایہ کاری کی وزارتوں اور منفرد اقامہ مرکز کے ساتھ تعاون سے اصلاح حال کا لائحہ عمل جاری کریں۔ اصلاح عمل میں تجارتی پردہ پوشی جرائم کے انسداد کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ضابطے متعین کیے جائیں گے۔ نئے قانون میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث جن افراد کو انکم ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے، اس میں وہ افراد شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے تجارتی پردہ پوشی کا جرم نئے قانون کے اجراء کے بعد کیا ہوگا، اور جو تجارتی پردہ پوشی کے مجرم پائے جائیں گے یا جن کا کیس پبلک پروسیکیوشن یا متعلقہ عدالت کو بھیج دیا گیا ہوگا۔ یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی جرائم کے انسداد کے نئے قانون نے متعلقہ سرکاری اداروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وزارت تجارت کے علاوہ بھی تجارتی پردہ پوشی کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے غیر ملکی پاسپورٹ کی معلومات کا آن لائن اندراج کیسے کریں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ کی معلومات کے آن لائن اندراج کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کے پاسپورٹ کی معلومات کا اندراج صرف کفیل کرے گا، جبکہ غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے پاسپورٹ کا اندراج خود آن لائن کرنے کے اہل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا کہ متعلقہ شخص اپنے ابشر اکاؤنٹ پر جائے، پھر خدمات کی فہرست میں مذکور الخدمات الیکٹرونیہ آپشن اختیار کرے، اس کے بعد الجوازات کا انتخاب کرے۔ اگلے مرحلے میں تحدیث جواز سفر المقیمین کا انتخاب کرنے کے بعد البد فی استخدام الخدمہ کو پیش کرے۔ آگے چل کر اس بات کی نشاندہی کرے کہ وہ تابع ہے یا اجیر ہے، پھر اس شخص کا انتخاب کیا جائے جس کی پاسپورٹ کی معلومات کا اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد التالی کا انتخاب کرے، لیکن اس کے بعد متعلقہ شخص کی معلومات کے حوالے سے اطمینان کر لے۔ اگلے مرحلے میں خالی خانے پور کرے، پھر تحدیث معلومات جوازات السفر پش کرے اور معلومات کی صحت کا اطمینان کر لینے کے بعد اوکے کا نشان دبائے، آخر میں التاکید کا انتخاب کرے۔ اس طرح اندراج کی کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ مساجد میں صرف 4 لاؤڈ سپیکر کی اجازت۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی شیخ ریاض نے تمام مساجد کے ائمہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 4 سے زیادہ خارجی سپیکر ہٹا دیں۔ کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو، 4 سے زیادہ لاؤڈ سپیکر نصب کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے زیادہ لاؤڈ سپیکر ضبط کر لیے جائیں گے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت اسلامی امور نے ہدایت کی ہے کہ جب لیکچر یا درس دیا جا رہا ہو تو بیرونی سپیکر بند کر دیے جائیں۔ یہ ذمہ داری امام اور مسجد کے مؤذن کی ہے، خلاف ورزی پر دونوں کا احتساب ہوگا۔ وزارت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر علی الحارثی نے تمام مساجد کے ائمہ اور مؤذنوں کو تحریری طور پر تاکید کی ہے کہ 4 سے زیادہ خارجی سپیکر نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تنبیہ ان رپورٹوں کے تناظر میں کی جا رہی ہے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مساجد میں درس اور لیکچرز کے دوران خارجی سپیکر کھلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو مکین ہیں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ کرونا وائرس کے معاملات کو سطح کو برقرار رکھنے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور سعودی عرب کے مختلف
شہروں میں روزانہ کی جو بنیاد پر درج کی جانے والی انفیکشن کی تعداد میں کمی کے بعد وزارت صحت نے کرونا وائرس کے انفیکشن سے نمٹنے کے لیے اوور ٹائم کام ہے نہ کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے وزارت صحت نے مزید بتایا کہ 1 ستمبر 2020 سے شروع ہونے والے فیصلے کا اطلاق باب اول پر ہوتا ہے، سیلف امپلائمنٹ پروگرام یا کسی بھی دوسرے کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کام وقت کے اوقات کے دوران انجام دیں اور خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے نظام الاوقات کو تیار کیا جائے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے، اسلحے کے زور پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی پولیس نے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریجنل پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد القردیسی کی جانب سے بیان میں بتایا گیا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد پر مشتمل ایک گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلح وارداتیں کرنے میں ملوث ہے، جس سے لوگوں میں غیر معمولی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کرتے ہوئے ان تمام علاقوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جہاں جہاں گروہ وارداتیں کر چکا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خفیہ اہلکاروں کی مدد سے حاصل کی، جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں ملزمان کا سراغ لگا دیا۔ اگلی خبر شامل کریں گے، سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ سابق کفیل بلا رہا ہے، کیا پرانا ویزا کارآمد ہوگا؟ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس ابھی تک بحال نہیں ہوئی، نہ ہی اس حوالے سے کوئی سرکاری اعلان کیا گیا ہے۔ سامعین اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیج رہے ہیں، جن کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ عبد الخالق کا سوال ہے، کافی عرصے سے سعودی عرب میں فارم ملازم کے طور پر مقیم تھا۔ کرونا وائرس کی بیماری سے قبل یعنی جنوری 2020 میں خروج نہائی پر پاکستان آ گیا تھا۔ اب میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، جبکہ میرا سابق کفیل دوبارہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا دوبارہ وہی ویزا کارآمد ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خروج نہائی پر آنے کے بعد دوبارہ جانے پر کوئی پابندی ہے؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی فائنل ایگزٹ جاتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی وہ نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اگر کفیل نے کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی ہو تو ان کے دوبارہ آنے پر کوئی پابندی نہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال دوبارہ آنے کے حوالے سے، اور جبکہ آپ کا سابق کفیل بھی آپ کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں، تو اس بات میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ آپ خروج نہائی سے مملکت پر گئے تھے اور کسی بھی قسم کی پابندی نہیں۔ جب بھی سعودی عرب کی فضائی سفر پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں تو آپ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آپ نے پرانے ویزے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو جب آپ کا خروج نہائی ویزا جاری ہوا تو امیگریشن سے آپ کا ایگزٹ بھی لگ گیا، اس لیے جوازات میں آپ کی فائل بند ہوگی، وہ ویزا ختم ہو گیا، اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں سیم کفیل کے پاس تو آپ سعودی عرب نیا ویزا جاری کرا کر آ سکتے ہیں۔ گل خان کا سوال خروج نہائی کے حوالے سے ہے، وہ دریافت کرتے ہیں، میں عامل منزلی کے ویزے پر ہوں، مسئلہ یہ ہے میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن رہ گئے ہیں، خروج نہائی پر واپس جانا چاہتا ہوں، مگر کفیل کہتا ہے کہ سفر پر پابندی ہے، اگر اقامہ رینیو کرتا ہوں تو 1 برس مزید رکنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خروج نہائی لگاتا ہوں تو کب تک جا سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین اور عام ملازمین کے بنیادی قوانین یکساں ہیں، جن میں اقامہ کی مدت کا تعین، تجدید اور خروج نہائی وغیرہ۔ آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ کے 10 دن رہ گئے ہیں اور مزید رکنا نہیں چاہتے، تو اس صورت میں اگر آپ خروج نہائی حاصل کرتے ہیں، جو کہ اقامہ ختم ہونے سے چند دن قبل بھی لگایا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو 60 دن کی مہلت ملتی ہے۔ اگر آپ مذکورہ مدت کے دوران ملک جا سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ 60 روز کی مہلت ختم ہونے سے پہلے آپ کو نکلنا ہوگا، اس کے علاوہ ورنہ آپ کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ فہد احمد کا سوال نئے اقامہ کارڈ کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک کمپنی کے اقامے پر تھا، وہاں سے تنازل لیا، دوسرے کفیل کے پاس ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اقامہ کارڈ جو 5 برس کے لیے ہوتا ہے، نیا بنوانا لازمی ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ کارڈ 5 برس کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ کارڈ تبدیلی کے لیے مقررہ برس کی مدت گزرنے یا کفیل تبدیل کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اقامہ کارڈ پہلی فرصت میں تبدیل کروا لیں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ قانون کے مطابق اقامہ کارڈ اسی کفیل کے نام سے ہونا چاہیے جس کی زیر کفالت کوئی بھی غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم ہے۔ اب خبر شامل کریں گے سعودی عرب کی طرف سے جاری اسپیشل فلائٹس پاکستان اور انڈیا کے لیے۔ پہلے بات کریں گے کہ آج پاکستان کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹس جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کی، تو لاہور کے لیے آج 2 فلائٹس ہیں۔
پہلی فلائٹ ریاض سے فلائی ناس کی جائے گی لاہور کے لیے XY317 12:35 پر۔ اس کے بعد PA471 ایئر بلو کی جدہ سے لاہور جائے گی 5:40 پر۔ اسلام آباد کے لیے 4 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جدہ سے PA271 جائے گی ایئر بلو کی اسلام آباد کے لیے 4:15 پر، جس کا ارائیول ہوگا۔ اس کے بعد PA275 ریاض سے اسلام آباد کے لیے ایئر بلو کی 9:10 پر۔ آگے بات کریں PK974 ریاض سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ دوپہر 2 بجے ارائیول کرے گی۔ آخری فلائٹ اسلام آباد کے لیے جدہ سے ایئر بلو کی جائے گی PA2733 11:59 یعنی 12 بجے کے آس پاس اس کا ارائیول ہوگا۔ اس کے بعد کراچی کے لیے بھی آج 3 فلائٹ سکیجول ہیں۔ سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S161 دمام سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی اور 2:20 پر پہنچے گی۔ PK6732 جدہ سے PIA کی فلائٹ کراچی کے لیے روانہ ہوگی اور PA171 جدہ سے ایئر بلو کی کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوپہر 3:05 پر پاکستان کراچی پہنچے گی۔ ملتان کے لیے 3 فلائٹ جدہ سے ہیں، 2 ایئر بلو کی اور 1 PIA کی۔ PA8711 5:30 اور 7:45 پر PK9740 PIA کی اور PA871 جدہ سے ایئر بلو کی ملتان کے لیے 11:25 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ پشاور کے لیے 1 فلائٹ ایئر بلو کی PA671 4:20 پر دوپہر کے وقت پہنچے گی۔ دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوگی 6S155 جس کا نمبر 6:25 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن فیز 5 کے تحت، تو فیز 5 کے تحت سعودی عرب کے لیے سعودی عرب سے انڈیا کے لیے 1 فلائٹ آج سکیجول ہے ممبئی کے لیے جدہ سے SV968 4:45 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ جدہ سے ممبئی سعودی عربین ایئر لائن کی خصوصی پرواز ہے، اسپیشل فلائٹ جو کہ روانہ ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کا آغاز اتوار سے۔ سعودی عرب میں آج اتوار 30 اگست سے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب بھر میں 60 لاکھ طلباء میرا اسکول میرے گھر کے عنوان سے تعلیمی سال کی شروعات کریں گے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر پہلے 7 ہفتے آن لائن کلاسیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کیبل چوری کرنے والا ایشیائی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ مشرقی ریجن میں پولیس نے بجلی کے کیبل اور دیگر اشیاء چرانے کے الزام میں 4 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان نے سعودی خبرسہ ایجنسی کو بتایا کہ ملزمان میں 3 بنگلہ دیشی جبکہ چوتھا انڈین ہے جو بجلی کمپنی کے تانبے کیبلز اور ایلومینیم کے سرکٹ بریکرز چراتے تھے اور انہیں بعد ازاں داموں کے سکریپ کے طور پر فروخت کرتے تھے۔ جازان میں SOPs کی خلاف ورزی، درجنوں خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی عرب میں جازان میونسپلٹی نے الدرب کمشنری کی الشقیق تحصیل میں صحت عامہ کے اداروں پر 547 چھاپے مارے ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی ورکرز کی رہائشی عمارتوں پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے 30 چھاپے مارے گئے۔ مارکیٹوں، بابرز کی دکانوں، ریسٹورانٹ اور شادی گھروں اور گیسٹ ہاؤسز پر چھاپے مارے گئے۔ اگلی خبر شامل کریں گے حائل شہر سے۔ حائل شہر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرف قلعہ وہ قلعہ سیاحوں میں کیوں مقبول ہے۔ سعودی عرب کے حائل ریجن میں ایرف قلعہ آثار قدیمہ اور سیر و سیاحت کے شائقین میں مقبول ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق حائل گورنریٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایرف قلعے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ یہ قلعہ 440 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ایرف قلعہ دیکھنے کے لیے گروپوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جدید اور قدیم ثقافت کا حسین سنگم ہے۔ سطح مرتفع پر قلعہ بنا ہے جبکہ اس کے سامنے نچلے حصے میں عصر جدید کے منصوبے روبے عمل ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔